دعا کے موضوع پر کر رہا ہوں کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے، ہماری زندگیوں میں دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ آج کے اس دور میں ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان تکلیفوں کا شکار ہے، ہر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ بیماریاں اخلاقی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں اور ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جہاں پر آپ کو ان کے حل ملیں گے، ان حلوں کا بھی جو سردار ہوگا وہ دعا ہوگی۔ تو یہ دعا جو ہے انسان کو رب کے نزدیک بھی کرتی ہے، یہ دعا انسان کو صحت بھی بخشتی ہے، انسان کے ذہنی اور جسمانی مشکل جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان کو بھی حل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، صرف یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن آپ اس کو اگر میڈیکل کے طور پہ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس کوئی بس نہیں چلتا، اس کا جو سٹریس کا لیول ہوتا ہے، پریشانی کا لیول ہوتا ہے، وہ جب اپنے پیک پر ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدھی رات کو یا تنہائی میں جب جا کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، لیکن جب وہ دعا مانگ لیتا ہے تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد کا جو اس کا دماغی سٹریس کا لیول ہوتا ہے وہ انتہائی کم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ سٹریس جو پریشانی ہے یہ بنیادی طور پہ جسم سے نکلنے والے ایک کیمیکلز کا نام ہے۔ یہ میں آپ سے میڈیکل کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی صورت میں جوڑتے ہیں تو ہمارے جسم میں مثبت ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دعا جو ہے انسان کو بے شمار فوائد سے ہمیں بخشتی ہے، بے شمار فائدے آپ کو دیتی ہیں۔ میں آخری میڈیکل کے حوالے سے میں سائنٹیفکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کا فائدہ کیا ہے۔ دعا انسان کب مانگتا ہے؟ خوشی میں مانگتا ہے اور پریشانی میں مانگتا ہے۔ خوشی میں جو مانگتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مانگی جاتی ہے، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، وہ بیماری کی وجہ سے ہو، وہ کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے ہو، وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہو، الغرض کوئی بھی وجہ ہو، تو اس میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹیسول ہارمون۔ کیا نام ہے؟ کارٹیسول ہارمون۔ یہ جیسے جیسے انسان کا ہارمون یہ بڑھتا ہے، انسان کی بیماری، انسان کی پریشانی، انسان کا ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے۔ اس کارٹیسول ہارمون کو کم کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کی ادویات کھاتے ہیں، ہم مختلف طرح کی ادویات کھاتے ہیں۔ ایک طرف دوائیاں کھا کے اپنا ڈپریشن کم کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف صرف رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے آپ کا یہ ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر امت کو دعا مانگتے رہنے کا طریقہ بتایا ہے اور دعا مانگنے کی ترغیب دلوائی ہے۔
ڈائریکٹ بھی کہا ہے کہ میرے بندو دعا مانگو، اور اپنے محبوب کی زبانی بھی کہلوایا ہے کہ محبوب آپ بھی اپنی امتیوں کو سمجھائیے، آپ بھی اپنی امتیوں کو بتائیے کہ دعا مانگا کرو۔ اور دعا کیا ہے؟ پہلی میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے محبوب ان کو کہیے کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محبوب اپنے غلاموں کو سمجھائیے کہ جب یہ گناہ کر بیٹھیں، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، تو پھر یہ آپ کے وسیلے سے میرے پاس آ کے دعا کریں اور کہیں کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، محبوب آپ انہیں کہیے کہ اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگے، وَارْحَمْ، اور رحم کی دعا مانگے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ بڑائی کیا ہے کہ مولا تو سب سے زیادہ رحیم ہے، تو سب سے زیادہ کریم ہے، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ مجھے بخش دے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائی ہوگی، اور قرآن پاک میں بھی رب فرماتا ہے کہ بندو جب تمہارے اوپر کوئی خوشی کا وقت آتا ہے یہ رب کی عطا سے آتا ہے، تمہارے اوپر جو نعمت رب کی آتی ہے یہ رب کا کرم ہوتا ہے، لیکن جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے نا وہ تمہارے اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے آتی ہے۔ تو جب انسان مصیبت میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، تو یا تو اس کو اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں روپے کی دوائیاں کھانی پڑیں گی، یا اس کو ڈپریشن کام کرنے کے لیے مزید ادویات لینی پڑیں گی، یا مومن کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا، وہ دعا ہے۔ اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنی پڑے گی۔ تو جب رب سے ہم بخشش مانگیں گے، جب ہم رب سے معافی مانگیں گے، جب ہم رب سے کرم مانگیں گے، تو جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سب کو یہ تلقین کی ہے کہ جب بھی رہو، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، ہر حال میں میرے سے دعا مانگتے رہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگو، وارحم، اور رحم کی دعا مانگو، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، رحم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا، اپنی صفت بیان فرمائی، یہ نہیں کہا کہ میں بخشنے والا نہیں، میں بڑا سخت ہوں، یہ نہیں کہا۔ جہاں تلقین دلوائی، ساتھ امید بھی دلوائی کہ میرے غلاموں، میرے بندوں، میرے محبوب کے غلاموں، میرے بندوں، پریشان نہیں ہونا، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن رحم مانگنا آنا پڑے گا تمہیں میرے پاس۔ میں بہت رحم والا ہوں، لیکن تمہیں رحم مانگنے میرے پاس آنا پڑے گا۔ فرمایا میرے سے بخشش مانگا کر۔